السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ما منعک الا لطفا بک۔ ما منعک الا لطفا بک۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ فصیحہ ہے اور بول چال میں بھی بول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں صرف آپ پر رحم کھا کر منع کیا ہے، یعنی اس نے آپ پر رحم کھایا اس لیے آپ کو منع کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان نے مجھے منع کیا، تو ہم اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں کہ ما منعک الا لطفا بک۔ تو یہ جو لطف ہوتا ہے یہ رحم کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لطیف جو ہوتا ہے وہ کسی پر شفقت کرنے والا ہوتا ہے، کسی پر رحم کھانے والا ہوتا ہے۔ تو ما منعک، ما نہیں، منعک اس نے منع کیا تمہیں، یعنی اس نے تمہیں منع نہیں کیا الا سوائے اس کے کہ لطفا بک، تم پر رحم کھا کر ہی اس نے منع کیا ہے، ورنہ منع نہ کرتا۔ تو عربی میں الا جو ہے حصر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے معنی بہت ہوتے ہیں، استثناء کے لیے ہوتا ہے۔ تو الا کے سارے قواعد ہم نحو میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے تمہیں منع نہیں کیا مگر تم پر رحم کھا کر، یعنی تم پر رحم کھا کر ہی اس نے منع کیا ہے، ورنہ منع نہ کرتا۔ تو ما منعک الا لطفا بک، ما منعک الا لطفا بک۔ ليش تأخرت؟ ليش تأخرت؟ ليش خدت هالوقت عشان تيجي هني؟ تمہیں یہاں آنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ یہ کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے عربی میں کہ تمہیں یہاں آنے میں اتنا وقت کیوں لگا، تو ہم کہیں گے لیش تاخرت، دیر کیوں کی؟ کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ہمارے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں اسی کے عین مطابق، اسی کے 100% سیم الفاظ ہم نہیں دہرائیں گے، بلکہ اس زبان میں جس طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں یا جملے بولے جاتے ہیں اس طریقے سے ہم بولیں گے۔ تو لیش تاخرت، آپ نے دیر کیوں کی؟ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے دیر سے کیوں آئے، یا آپ کو یہاں آنے میں اتنی دیر کیوں لگی۔ لیکن جو ہمارا اردو کا جملہ ہے اس کے مطابق اگر ہم بنائیں گے تو ہم کہیں گے لیش خط، کیوں لیا آپ نے، ہل وقت، اتنا وقت، عشان کے لیے، تیہنی یہاں آنے میں، یعنی یہاں آنے میں آپ نے اتنا وقت کیوں لیا، یہاں آنے میں آپ کو اتنی دیر کیوں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لیش کیوں، خط ہل وقت کیوں لیا آپ نے اتنا ٹائم، عشان کے لیے، تیہنی یہاں آنے کے لیے، یہاں آنے کے لیے آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا، وغیرہ۔ تو لیش تاخرت یا لیش خط ہل وقت عشان تیہنی، لیش تاخرت یا لیش خط ہل وقت عشان تیہنی۔ المفروض توصل هني قبل بساعة، المفروض توصل هني قبل بساعة، تمہیں یہاں 1 گھنٹے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ المفروض چاہیے تھا کہ، توصل تمہیں آ جانا، ہنی یہاں، قبل پہلے، بساعة 1 گھنٹے۔ تو عربی میں اس طرح بنے گا اور اردو میں اس طرح بنے گا۔ المفروض توصل ہنی قبل بساعة، کہ 1 گھنٹے پہلے تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ المفروض یعنی ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، وغیرہ۔ تو المفروض کہیں گے عربی میں، المفروض ہونا چاہیے تھا، المفروض ہونا چاہیے تھا، توصل تم پہنچتے یہاں یا آتے یہاں، توصل ہنی تم پہنچتے یہاں، تم آتے یہاں، قبل بساعة 1 گھنٹے پہلے۔ المفروض توصل ہنی قبل بساعة، المفروض توصل هني قبل بساعة۔ يبالي شوي عشان أكمل المشروع، يبالي شوي عشان أكمل المشروع۔ یہ بھی ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ مجھے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں تھوڑا وقت اور لگے گا، تو ہم کہیں گے يبالي شوي، مجھے تھوڑا وقت اور لگے گا، يبالي شوي بعد، کہ مجھے اور بھی وقت لگے گا تھوڑا سا، عشان کے لیے، تاکہ، اکمل پورا کروں یا پورا کرنے میں، المشروع اس پروجیکٹ کو، المشروع الف لام جب داخل ہوا تو خاص مشروع ہو گیا نا، خاص پروجیکٹ ہو گیا۔ تو معرفہ جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کو، اس پروجیکٹ میں جو اس پروجیکٹ کو
اس کا مطلب ہے کہ خاص مشروع ہے، خاص پروجیکٹ ہے، یعنی جانا پہچانا ہے، معرفہ ہے، تو ہم کہیں گے المشروع۔ المشروع الف لام داخل کیا تو خاص مشروع ہو گیا، خاص پروجیکٹ ہو گیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حل مشروع، حل مشروع یعنی ھذا المشروع، لیکن ھذا المشروع کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، اور حل مشروع کی بھی بولنے کی ضرورت نہیں رہی، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابالی شوئی عشان اکمل المشروع، ابالی شوئی عشان اکمل المشروع۔ ابا چاہیے، لی میرے لیے، مجھے چاہیے یا مجھے لگے گا، شوئی تھوڑا، بعد اور بھی، ابالی شوئی مجھے اور وقت لگے گا تھوڑا سا، عشان تاکہ اکمل المشروع اس پروجیکٹ کو پورا کروں، ابالی شوئی عشان اکمل المشروع، ابالی شوئی عشان اکمل المشروع۔ كنت تعرف كل شيء وبعدين تزوجت، كنت تعرف كل شيء وبعدين زوجتها، سب کچھ جانتی ہوئے بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تو اس طرح کے الفاظ اور جملے یوز ہوتے ہیں، اور بھی طریقوں سے بولا جاتا ہے اس طرح کا جملہ، ٹھیک ہے، اور بھی طریقے ہیں، اور بھی الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن جو نارمل ہے، جو ایزی ہے سیکھنے میں، تو ہم کہیں گے كنت تعرف كل شيء، کہ آپ کو سب کچھ پتہ تھا، سب کچھ جانتی ہوئے بھی، كنت تعرف كل شيء کہ آپ کو سب کچھ پتہ تھا، آپ سب کچھ جانتے تھے، وبعدين اور اس کے بعد بھی، تزوجت آپ نے شادی کی، یا زوجتها اس سے تم نے شادی کی، یعنی اس عورت سے تم نے شادی کی۔ اگر ہم عورت کو کہتے ہیں کہ سب کچھ جانتی ہوئے بھی تم نے اس مرد سے شادی کی، تو ہم کہیں گے كنت تعرفين كل شيء وبعدين زوجتيه، وبعدين زوجتي۔ لیکن یہاں پر جملہ مذکر کے لیے ہم بولتے ہیں تو ہم کہیں گے كنت تعرف كل شيء وبعدين تزوجت یا زوجتها، كنت تعرف كل شيء وبعدين زوجتها، زوجتها تم نے اس عورت سے شادی کی، تزوجت تم نے شادی کی، تزوجت، زوجتی تم عورت نے شادی کی، زوجتی آخر میں جو ہے، اگر ہم ہے بولتے ہیں آخر میں ہے لاتے ہیں، زوجتی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ زوجتی تو اس کا مطلب ہے کہ تم عورت نے اس مرد سے شادی کی، كنت تعرفين كل شيء وبعدين زوجتي، سب کچھ جانتی ہوئی بھی تم نے اس مرد سے شادی کی، تو كنت تعرف كل شيء وبعدين تزوجت، كنت تعرف كل شيء وبعدين زوجتها۔ هو بيوصل السيارة، هو بيوصل السيارة، وہ گاڑی پہنچا دے گا، ہو وہ، بيوصل پہنچا دے گا، السيارة گاڑی، هو بيوصل السيارة، هو بيوصل السيارة۔ اطلع یا روح وأنا بيكم بعد شوي، اطلع یا روح وأنا بيكم بعد شوي، اطلع تم نکلو، روح چلو جاؤ، تم نکلو یا تم چلو یا تم جاؤ، وأنا اور میں، بيكم آتا ہوں، بيكم آتا ہوں، بعد شوي تھوڑی دیر میں، اطلع روح ان دونوں میں سے ایک کہیں، وأنا بيكم بعد شوي اور میں تھوڑی دیر بعد میں آؤں گا تمہارے پیچھے، ٹھیک ہے، بيكم آپ لوگوں کے پاس۔ اطلع اکیلے آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ اطلع یا روح، یا اطلعوا یا روحوا وأنا بيكم بعد شوي، تم سب نکلو، تم سب چلے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اطلع یا روح وأنا بيكم یا أنا بيكم بعد شوي، اگر واو نہ بھی کہیں تو چلے گا، اطلع، اطلع یا روح وأنا بيكم بعد شوي، یا اطلع یا روح أنا بيكم بعد شوي، یا أنا بيك بعد شوي، بيك میں تمہارے پاس، یعنی تم اکیلے مرد کے پاس آؤں گا، اطلع وأنا بيك بعد شوي یا اطلع أنا بيك بعد شوي، یا روح وأنا بيك بعد شوي، یا روح أنا بيك بعد شوي۔ أنا شاري البيت، أنا شاري البيت، میں اس گھر کا خریدار ہوں، یا اس گھر کا خریدار میں ہوں، أنا میں ہوں، شاری خریدار، البيت اس گھر کا، اس گھر کا، هل بيت یا البيت، أنا شاري البيت، أنا شاري البيت، ٹھیک ہے، أنا شاري البيت۔
انت اشتريت المحل، اشتريت المحل یا انت اشتريت المحل، اس دکان کو آپ نے خریدا ہے، تو ہم اس وقت کہیں گے کہ انت اشتريت المحل، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ آدمی ہو جس نے اس دکان کو خریدا ہے. انت اشتريت المحل. یا اگر ہم کہتے ہیں کہ اشتريت المحل کہ اس دکان کو آپ نے خریدا ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ آدمی ہو، جس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ وہ ہو جس نے یہ دکان خریدی ہے، تو ہم کہیں گے انت اشتريت المحل، انت اشتريت المحل. تو انت آپ نے، اشتريت خریدا ہے، المحل اس دکان کو. انت اشتريت المحل، انت اشتريت المحل، انت اشتريت المحل. ابوي بيشتري لنا فيلا جديدة. ابوي بيشتري لنا فلا، فلا بولتے ہیں، ولا بولتے ہیں، جدیدہ جدیدہ دونوں بول سکتے ہیں. ابوئی میرے ابو، بیشتری خریدیں گے، لنا ہمارے لیے، ولا فلا دونوں چلتا ہے، فلا بھی بول سکتے ہیں اور ولا بھی بول سکتے ہیں، اور ولا فلا جدیدہ یا فلا جدیدہ. لنا ہمارے لیے، فلا یا ولا دونوں بول سکتے ہیں، جدیدہ یا جدیدہ، لیکن یہاں پہ جدیدہ چلتا ہے. ابوئی میرے ابو بیشتری خریدیں گے، لنا ہمارے لیے، فلا یا ولا، جدیدہ یا جدیدہ. ابوئی بیشتری لنا فلا جدیدہ یا ولا جدیدہ. بطل ہیرو کو کہتے ہیں، بطل کھولو. سکر جو ہے، سکر چینی کو کہتے ہیں سکر. سکر بند کرو کو کہتے ہیں، اور بند بھی کہتے ہیں، بند، سکر بند. سکر جو ہے، سکر چینی کو کہتے ہیں سکر، اور سکر بند کرو، بند بند کرو. تو بطل میں اور بطل میں فرق ہم معلوم کرتے ہیں جب جملے کا سیاق و سباق ہمیں پتہ ہو. ہر جگہ پہ تشدید نہیں لکھا ہوتا، جیسے گرین کلر میں بطل لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، جو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ کہ کھولو، بطل. لیکن ہم سیاق و سباق سے جملے میں فرق کریں گے، پتہ چلے گا کہ یہ بطل لکھا ہوا ہے یا بطل لکھا ہوا ہے. اسی طرح سکر میں اور سکر میں، سکر اور سکر. تو سکر جو ہے چینی ہے، شکر ہے، اور سکر کا مطلب ہے بند کرو. تو ہم اس کو بھی سیاق و سباق سے ہی پہچانیں گے. جملے میں جب ہمیں پتہ چلے گا، جب ہمیں سیاق و سباق کا پتہ ہو، تب ہی ہم جانتے ہیں. سکر اور سکر میں فرق معلوم کر سکتے ہیں بعد میں. سکر بند، سکر بند یعنی بند کرو. یہ دونوں لال کلر میں جو لکھا ہوا ہے، سکر اور بند دونوں چلتا ہے. اور سکر جو ہے چینی کو کہتے ہیں سکر. بطل بطل، سکر سکر بند، بطل بطل، سکر سکر بند. تو سکر کی جگہ ہم اغلق بھی استعمال کر سکتے ہیں، اغلق اغلق. وین تشتغل، وین تشتغل کہاں کام کرتے ہو، وین کہاں، تشتغل کام کرتے ہو، وین تشتغل کام کہاں کرتے ہو یا کہاں کام کرتے ہو. وین تشتغل، وین تشتغل. اشتغل فی مصنع فلان، میں فلان فیکٹری میں کام کرتا ہوں. مصنع فیکٹری میں، اشتغل میں کام کرتا ہوں، فلان فلان. اشتغل میں کام کرتا ہوں، مصنع فیکٹری میں، فلان فلان کی فیکٹری میں. تو فلان کی جگہ وہ نام لکھ لیں آپ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. اشتغل فی مصنع فلان، اشتغل فی مکان فلانی. تو اشتغل کے بعد وہ جگہ کا نام، وہ کمپنی کا نام یا فیکٹری کا نام جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. اگر وہ فیکٹری ہے تو مصنع لکھیں گے، اگر وہ کمپنی ہے تو شرکہ لکھیں گے. اشتغل فی شرکت فلان یا اشتغل فی مصنع فلان، اشتغل فی شرکت فلان یا اشتغل فی مصنع فلان. یہ ایک جملہ تھا کہ وہ اس مشکل وقت کو جھیل لے گا. ہو وہ، بیتحمل جھیل لے گا، بیتحمل جھیل لے گا یا برداشت کرے گا. ہو وہ، بیتحمل برداشت کر لے گا یا جھیل لے گا. ہل وقت اس وقت کو، الصعب جو مشکل ہے، یعنی اس مشکل وقت کو وہ جھیل لے گا. یا صعوبات ہل وقت، وہ اس وقت کی مشکلات کو جھیل لے گا. ہو بیتحمل وہ جھیل لے گا یا برداشت کرے گا، ہل وقت الصعب کہ اس مشکل وقت کو جھیل لے گا. یا
ہو بیتحمل صعوبات الوقت، وہ اس وقت کی مشکلات کو جھیل لے گا۔ تو جو وقت ہے بذات خود وہ مشکل نہیں ہوتا، اس وقت میں مشکلات ہوتی ہیں جن کو وہ جھیل لے گا۔ تو ہو بیتحمل صعوبات الوقت، یہ بھی بہتر رہے گا، ہو بیتحمل صعوبات الوقت، یا ہو بیتحمل صعوبات الوقت، یا ہو بیتحمل الوقت الصعب، تو دونوں جملے استعمال کر سکتے ہیں، ہو بیتحمل الوقت الصعب یا ہو بیتحمل صعوبات الوقت، ہو بیتحمل الوقت الصعب یا ہو بیتحمل صعوبات الوقت۔ تو یہ جملے اور الفاظ کافی تھے آج کے اس سبق میں۔ کچھ اور بھی الفاظ اور جملے میرے پاس پڑے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو گلے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ویڈیو لمبی نہیں کر سکتا، تو معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں باقی الفاظ اور جملے بھی کور ہوتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، تو ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔